درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے اوپر اور اپنی قدرت اور اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا، اور انسان نے جب اللہ کی خالقیت کا انکار کیا تو پروردگار عالم نے مثال دے کے سمجھا دیا، بتا دیا. یہ چاند، سورج، دریا، پہاڑ، یہ تمام چیزیں جب پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کل میں پیدا کر دیا تو انسان کو پیدا کرنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، ان چھوٹی چیزوں کو اب دنیا انسان پہاڑ کے آگے بہت چھوٹا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان عقل کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا. تو تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ چاند، تارے، ستارے جو میں نے بیان کیے کہ اللہ رب العزت نے جو قسم کے پیدا کیے، ایک سے شیطان کو مارا جاتا ہے اور دوسرا جو آسمان میں زینت بخشنے کی. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا فاستفتہم، اور تو ان سے پوچھو، ہم اشد خلقا، کیا ان کی پیدائش مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق؟ یعنی انسان اور اللہ کی دوسری چیز مضبوط پیدائش کس کی ہے؟ امن خلقنا، اور مخلوق آسمان اور فرشتوں وغیرہ کی، یہ کہ سب سے زیادہ انسان مکرم بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا. انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تصویر بنوا دی، فرشتوں سے انسان کی تصویر بنا دو، پتلا بنا دو. انسان کو لفظ کن کر کے تیار کر دیا. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، فرشتوں کی مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جن آگ سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیے گئے. لیکن پروردگار عالم نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا اور مسجود ملائکہ بنا کر بھیجا، اور انسان دنیا میں آنے کے بعد جب اپنی جبلت میں فطری طور پر جب اللہ کی طرف راغب نہ ہو تو وہ جانوروں سے بدتر، اور اگر وہ اپنی فطرت میں اللہ رب العزت کو قرب اختیار کر لے اور اللہ کا دوست بن جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا. پروردگار عالم نے انسان کو بتایا چپکتی مٹی سے بنایا. کئی جگہ پہ کئی طریقے سے بتایا گیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، بجتی ہوئی مٹی سے. یہ مٹی کی خصوصیت ہوا کرتی ہے جو بھی بتائی گئی. انسان کے لیے تمام خصوصیات انسان کے اندر یا مٹی کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں. اب فرمایا بل عجیبتا، میرے محبوب، یہ تمام چیزیں سننے کے بعد بھی، کلام مقدس کے نزول کے بعد بھی آپ ان کے انکار پر، جو قرآن مقدس کا انکار پر آپ تعجب کر رہے ہیں. تعجب ہونا بھی چاہیے تھا.
اللہ کا کلام نازل ہو چکا، حق اور باطل بالکل ظاہر ہو چکے، اس کے باوجود بھی باطل کو پکڑے رہنا اور ظاہر اور قرآن مقدس کا انکار کرنا، بلکہ اس کا ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، قرآن مقدس کو جادو کی کتاب بتانا، یہ تو ضروری تھا کہ تعجب کیا جائے کہ اتنی کھلی کتاب ہونے کے باوجود بھی اور قرآن مقدس کا انکار کر دیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انگشت مبارک سے چاند کا ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ کر بھی مذاق اڑایا جائے، تعجب کی بات تو نہیں، یہ پورے کھلے طور پر نشانیاں ہونے کے باوجود بھی کنکروں سے کلمہ پڑھوا دیا جائے، اس کے باوجود بھی نبی کی نبوت سے انکار کر دیا جائے، پیڑوں سے سجدہ کرا دیے جائیں، پتھریں کلمہ پڑھنے لگے، اور تمام ان آیات بینات کے ہونے کے باوجود بھی جب کفار مکہ اس چیز کا انکار کر دے تو تعجب ہی کی بات ہے کہ ان تمام صراحت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا، اللہ اس کے رسول کے ماننے سے انکار کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور سمجھائے نہیں سمجھتے، سمجھائے نہیں، کتنا بھی سمجھایا جائے نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قرآن پاک کو یا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بینات کو دیکھ کر کہتے تھے یہ جادو ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر تعجب فرمایا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تعجب نہ کریں، جس کے حق میں جو ہوگا وہ اس کو مل کے رہے گا۔ اگر جس کے حق میں سعادت ہے تو سعادت اسے مل کے رہے گی، اور جس کی قسمت میں شقاوت ہے اسے شقاوت مل کے رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا کر پیغمبر اسلام کے اوپر اپنی سعادت کا اظہار کرتے ہیں اور سعادت سے حاصل کرتے ہیں، اور وہیں ان کا سگا چچا ابو لہب ایمان نہ لا کر اس نے شقاوت اصلی کا اظہار کر دیا، ایمان نہیں لایا، شقاوت اصلی اس نے دکھا دیا کہ میں شقی ہوں، اس کی قسمت میں شقاوت تھی، ایمان نہیں لایا۔ صدیق اکبر کی قسمت میں سعادت تھی، ایمان لے آیا۔ ابو جہل نے بار بار رسول اللہ سے معجزات طلب کیے، پیغمبر اسلام نے دکھایا، لیکن سعادت اس کی قسمت میں نہیں تھی، ایمان نہیں لا سکا۔ سلمان فارسی عجم کے رہنے والے، ان کی قسمت میں ایمان لانا تھا تو فارس سے چل کر وہ مدینے میں آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا، ان کی قسمت میں سعادت تھی۔ بدبختی ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی بہت بڑے بدبخت ہیں، اتنے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ اس کے رسول کو راضی نہ کر سکیں تو یہ ہماری بھی بدبختی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ طرح طرح کی دلیلیں دے کر سمجھا بجھا کر عوام الناس کو بتایا جاتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر وہی پرانے حال رہ جاتے ہیں۔ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سمجھتے کب ہیں جب گھڑا سر سے اوپر گزر جاتا ہے، جب پانی سر سے اوپر گزر گیا اب سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مرنے کی حالت میں آتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے، فرشتوں کو دیکھتے تب سمجھ میں آتا ہے۔ عذاب کے فرشتے جب آتے ہیں اور عذاب کا نزول کرتے ہیں یا مارتے ہیں یا پیٹتے ہیں، اس وقت سمجھ میں آتا ہے یار جو بتایا گیا ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، تو آخر وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ایک چیز اور کا اعلان کرتا ہوں، ابھی کتنے دن باقی ہے رمضان ختم ہونے کے؟ 8 دن باقی ہے، پکا ہے؟ بہرحال اگر کسی کو کسی قسم کے مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے بلا جھجک پوچھ لیا کریں، اگر
اگر کسی قسم کا مسئلہ پوچھنا ہو بلا جھجک پوچھ لیا کرو. وہ بھی تنہائی میں اگر پوچھیں گے تو آپ ہی صرف جان سکیں گے, اور اگر مجمع میں پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ مسئلے اور بھی لوگ ہوں جن کو نہ معلوم ہو, اور آپ کے پوچھنے کی وجہ سے سب کو معلوم ہو جائے. ایک چیز کو یاد رکھیے کہ ایک مسئلے سیکھنا, صرف ایک مسئلے کا سیکھنا پوری رات کھڑی نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. ایک مسئلے کا سیکھنا, اور اگر کوئی بندہ مومن ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے قیام اجل آ گیا, موت آ گئی, تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اسے اس کا ثواب ملے گا, شہید کا ثواب دیا جائے گا. ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے ارادہ یہ پکا ہو کہ میں مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں, سیکھنے جا رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے, گھر سے قدم باہر نکالا, اسرائیل علیہ السلام آ گئے, موت آ گئی, روح قبض کر لیا, ایسے شخص کو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ شہیدوں کا ثواب ملے گا. اگر کسی کو بھی کسی قسم کے مسئلے کی ضرورت ہے, پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, نہیں پوچھنا. امام صاحب کو غرض ہے یہ بتائیں گے, صرف آپ کو غرض نہیں ہے, کیونکہ آپ سبھی لوگ جو ہے مسئلے مسائل سے واقف ہیں, کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے تمام کے مسائل سے واقف ہیں. ایک سلام کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, اس کے باوجود بھی چپ بیٹھے لگائے رکھتے ہیں. امام صاحب کو غرض ہے تو وہ بتائیں گے, ہمیں غرض نہیں ہے. آج یہی دین ہم نے جو سیکھا ہے, اسی دین سیکھنے کی بنیاد پر آج ہم کاٹے جا رہے ہیں. اسی دن کی ایک وقت تھا اندلس اور بغداد کے اندر مسلمانوں کے علم کا عروج اس قدر تھا کہ پوری دنیا عیسائیت و یہودیت بھی وہاں جا کر تعلیم, مسلمان کی تعلیم یہودی اور اسرائیل کیا, اسرائیلیوں نے لیا ہے, یہودیوں نے لیا ہے, نصرانیوں نے لیا ہے. ایک وقت تھا مسلمانوں سے تعلیم لے کر آج میزائل مین بن گئے, بڑے بڑے ٹیکنالوجی, یہ تمام چیزیں تمام علوم مسلمانوں سے سیکھا ہے. اور آج کٹورا سب سے زیادہ ہم پھیلانے والے, غیر قوموں کے سامنے کٹورا سب سے زیادہ ہم پھیلانے والے ہیں. ہاتھ پھیلانے والے ہم نے, کیوں؟ ہم نے علوم کو چھوڑ دیا. موبائل دے دو, 24 گھنٹے موبائل میں یہ بچے بھی لگے رہیں گے, ایک مرتبہ آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھیں کون آیا کون گیا, لیکن ایک مسئلے کے لیے نہیں سمجھ سکتے اور نہ پوچھ سکتے, نہ جا سکتے ہیں. ان سے بھی پوچھ لو کہ نہانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا پائے, بالغ بچے کسی سے پوچھ لو, اگر باقاعدہ کہ نہیں نہانے کا یہ طریقہ, یہ فرائض ہے, اس کے بعد کہنا کہ امام صاحب آپ نے غلط کہا, اور اس کے باوجود صرف قرآن پڑھ لیا. ہمارا بچہ تو قرآن پڑھ لیا ہے, اب مکمل مفتی بن گیا, قاضی بن گیا, حکیم بن گیا, کیا کیا بن گیا, سب کچھ بنا لیتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ گیا قرآن, الحمدللہ پڑھنا آ گیا, بہت بڑا محقق بن گیا, مجدد سمجھ لیتے اپنے بچے کو. اور اس سے صرف یہ کہہ دیجئے کہ تجھے غسل کرنا ہے, غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے فرائض کتنے ہیں, نہیں بتا سکتے. جس قوم کو نہانے کا طریقہ نہ معلوم ہو یا استنجا کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو, وہ قوم عزت نہیں پاتی. اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین بار سبحان اللہ کہہ دوں یا سبحان اللہ بحمدہ. قضائے عمری صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, کبھی کبھی چھوٹتے رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وقت ہے, وقت ضرورت, انسان کہیں راستے میں تھا چھوٹ گئی نماز کو, الگ بات ہے. لیکن ایک یہ کہنا کہ نہیں ہم سال بھر چھوڑ کے صرف بڑی رات میں قضائے عمری پڑھیں گے, ہماری نماز جو پوری ہو جائے گی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. تو ایک رات میں کئے دن کی آپ قضائے عمری کر لیں گے, ایک ہفتے کی, 1 مہینہ کی, 2 مہینہ کی, 4 مہینہ کی, 6 مہینہ, 6 مہینہ باقی رہ گیا, پھر آپ سال آتے آتے پھر وہ پورا ختم ہو گیا. دیکھیے وہ پہلے یہ لوگوں نے
मुस्तहब्बात और सवाबात और नेकियां बता बता कर कौन को गुमराह कर दिया। चाटुकार जो उलमा रहे जिन्होंने कौम की दलाली की, मुस्तहब है ये कर लो, ये रात में ये पढ़ लो, इतनी नेकियां, इतना ये काम कर लो, इतनी बड़ी नेकियां, वो तमाम नेकियां बता बता कर फराइज से दूर कर दिया। आज हमारी कौम फर्ज के लिए तैयार नहीं होती, सुन्नत के लिए तैयार है, मुस्तहब के लिए तैयार है, मारा मारी करेंगे, लेकिन फर्ज के लिए नहीं। हमारी कौम इसमें तबाह हो गई। और वो उलमाए सू जिन्होंने कौम को गुमराह किया है, उन सब फजाइल को बता बता कर सिर्फ अमल की दुनिया पे नहीं लाए, उनका हश्र अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है उनका अमल क्या होगा, उनके साथ अल्लाह का मामला। जी, जैसे ज़कात की रकम तो देना है, तो देना ही है। अगर मान लीजिए किसी का पैसा कुछ बहुत ज़्यादा अटका पड़ा है, तो पैसा अगर नहीं आता, ये हमको ये मालूम है कि देना है, हमको ये मालूम है देना इतना हमारा नहीं कर रहा है, लेकिन वो पैसा अगर महीना 2 महीना 4 महीना बाद आने वाला है, तो उसका ज़कात कैसा होगा? हाथ में आएगा तो दीजिए। ये अगर आपके पास ना हो तो ना है, मतलब ना है सामने तो जब आप हाथ में आने के बाद दीजिए। मतलब एक मसला और ज़कात के ताल्लुक से अपने इलाके में फेमस है कि लोग बोलते हैं कि एक बंदा है वो काफिर है और वो अभी इस वक्त हॉस्पिटलाइज है, तो वो कह रहे हैं इंसानियत दिखाओ और अपनी ज़कात उसको नहीं, ज़कात नहीं दे सकते। उस वक्त इंसानियत कहाँ मर जाती है जब हमें काटा जाता है। उस वक्त कहाँ इंसानियत। आप बतौर मदद अलग से पैसा आप दे, ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। जो हकदार है उन्हें, मैंने उस रोज भी बताया था, मदारिस इस्लामिया के लोग आते हैं आपके यहाँ, कि उनका एहसान मानिए कि वो आपके घर कदम ब कदम चल के आते हैं, एहसान मानिए, वरना आप ये पैसा घूमते फिरते किसको दिया जाए, मुस्तहिक कौन है। ये उस मदरसे के लोग आते हैं जहाँ पर आपके बच्चों की रूहानी और जिस्मानी दोनों तालीम दी जाती है। रूहानियत से सरफराज किया जाता है, बच्चे को अल्लाह और रसूल की तालीम दी जाती है। वो बच्चा फिर अब उसी मदरसे से निकलकर आपकी तालीम करता है, आपके बच्चों की को तालीम देता है, आपकी तरबियत करता है, आपकी इमामत करता है, आपके जनाजे पढ़ता है, आपके लिए दुआए खैर करता है, दुआए मगफिरत करता है। उन मदारिस की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? यहाँ दे दो, अगल दे दो, बगल दे दो, फला को दे दो, ढका को दे दो, उन मदारिस की तरफ आप ध्यान दीजिए। वो कमीशन लेते हैं, वैसा उनके लिए जायज है, आपको न देखें, उनके लिए जायज है, कमीशन देते हैं और मदरसे वाले देते हैं, वो जायज है। 60% थोड़ी बात है, 10% 20%। हाँ, वो उतना ही होता है, 10% 20% 25% 50% 100% हो, वो आप मदरसे वाले जाने। लेकिन ये है आपका ज़कात जब निकाल के दें तो वो बता दें, वो ज़कात दे के दे देते हैं। अब वो मदरसे वाले जाने हिदायत शरई करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते तो गुनहगार वो होंगे, आपकी ज़कात की रकम अदा हो गई। पहली चीज़ याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मदारिस इस्लामिया जो आपके 2 साल से बिल्कुल बंद पड़े, 2 साल सही बात। वो उलमाए कराम जिन्होंने 2-2 साल बगैर किसी रकम के आपके बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी है, आप उस पर क्यों नहीं गौर करते? जिनके घर के खर्चे इसी तालीम देने की वजह से चलते रहे, वो उलमा आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपको जर्रा बराबर इसकी फिक्र नहीं है। अगर आपके दरवाजे पे आ भी गए, आपने धुतकार दिया, जाओ अभी नहीं कल आ जाना, किसने कहा था तुम्हें अभी आने के लिए? मैंने तो शाम में बुलाया था, तेरे बाप के नौकर है, मैं आज भी कह, तेरे बाप के नौकर है जो तेरे दरवाजे में बार बार आते जाते, कुत्ते हैं वो। टुकड़ा बढ़ाओ भगाओ, टुकड़ा बढ़ाओ भगाओ। सेठ होगा अपने बाप के घर का होगा, कयामत में तेरी सेठी नहीं चलेगी, कयामत में इन्हीं उलमा के कदमों के नीचे तुम्हें रहना होगा।
क़यामत में भी ज़रूरत है इनकी। बहुत बड़ा इबादत, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि बहुत बड़ा इबादत गुजार होगा, नेकियां बहुत काफ़ी होंगी, आबिदों में नाम होगा, परवरदिगार आलम फरमाया जा गुजर जा उन सिरात से, वो आबिद अल्लाह का नेक बंदा गुजर जाएगा। एक आलिम दीन होगा जो गुजरना चाहेगा, रब की तरफ से हुक्म होगा रुक जाओ, अभी नहीं, अब तो पीछे मुड़, तेरे जितने चाहने वाले हैं तो जिसकी शफाअत कर ले, मैं तेरी शफाअत कबूल करूँ। हज़रत एक दूसरा मसला ये अब- आ रहा है कि इस वक्त जो फितरा निकाला जा रहा है, तो कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि जो फ्री में गेहूं मिल रहा है वो गेहूं दे दिया कर रहे हैं फितरे के वक्त। जो गवर्नमेंट फ्री में दे रहा ऐसा है, गवर्नमेंट फ्री में दे रही है तो उससे कोई हर्ज नहीं, आप तो उसके मालिक बन गए हैं, आप उसको निकाल के दे सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और मैं आप वाज़ेह कर दूं सभी लोग, फितरे की रकम कितनी है बता सकते हैं? सबके लिए 70 रुपया नहीं है। गेहूं जो भाव खाते हैं आप वही एक चीज और याद रखिए, सबके लिए 70 रुपए नहीं है। एक वो शख्स जो कमजोर है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से 30 रुपए किलो गेहूं उसकी कीमत अदा कर रहा है, यानी 65 रुपए या 70 रुपए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है तो आप मुनक्का से क्यों नहीं निकालते? एक गरीब के साथ आप क्यों जुड़ जाते हैं इस मामले में? खजूर से क्यों नहीं निकालते, बादाम से क्यों नहीं निकालते, या चना या जौ से क्यों नहीं निकालते? सिर्फ आपने एक गेहूं देख लिया, वो भी सड़ा हुआ, और जब ऐसी बात आए तो हम सबसे बड़े सेठ हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उम्दा से उम्दा लिबास होना चाहिए, आंखों पे चश्मे और बेहतरीन जूते बूट पॉलिश होना चाहिए, हम अमीर हैं। और जब फितरा देने की बात आती है तो आप गरीब के साथ खड़े हो जाते हैं, हम भी वही देंगे। तो 70 रुपये सबके लगे हुए नहीं, 70 रुपये सबके नहीं है। अल्लाह ने जिसको साहिब हैसियत बनाया है उसे चाहिए कि अपनी हैसियत के एतबार से बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्के, इन चीज़ों से निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की राह में कुर्बान करें। आजकल एक मसला जो है मशहूर है, लोगों के दरमियान फेमस है कि फला की लड़की की शादी करनी है, उसमें दे दिया जाए, तो उसके लिए कुछ शर्तें वाज़ेह फरमा दीजिए। क्यों? जैसे वह गैर मुस्तती है, अगर वो मुस्तती है तो उसके लिए जायज़ नहीं है, गैर मुस्तती है तो उसके लिए जायज़ है। थोड़ा सा उसकी वजाहत में चाहता हूँ। अगर वो शख्स इतनी हैसियत है उसकी कि साहिब निसाब हो जाए, मालिक निसाब हो जाए, या मालिक निसाब है, कितनी रकम है मालिक निसाब है, कितनी मैंने बताया था। अगर उसको ज़कात की अपनी की रकम दी जाए तो ज़कात अदा नहीं होगी। क्योंकि मामला यह है कि जिसको भी हम देते हैं शादी के नाम पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ 99% ऐसा है कि वो उसके मुस्तहिक नहीं होते, हाँ तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि ज़्यादातर जो मुस्तहिक नहीं है ज़कात के, उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात किनको किनको दी जाए, कुरान पाक ने 7 लोगों को बता दिया है, वो 7 लोग हैं। और उसके अलावा जिसको चाह अंधभक्त हम लोग, जिसको चाह उसको उठा देते, हमारी आंखें अंधी हैं, किसने रोया गिरा उठा देती, हम लोग भाई नहीं जाओ, ज़कात है, ये फितरा है, ये ज़कात है, ये फितरा है, जिसको चाह उठा देते, मन मानी। ऐसा नहीं होता। जो मुस्तहिक है उन्हें दी जाए, पता कर लिया जाए मुस्तहिक है कि नहीं, बगैर पता किए हुए न दिया जाए ज़कात की रकम और न फितरे की रकम और न कोई ऐसी रकम। जी मुसाफिर है, वब्न सबील जिसे कुरान ने कहा, यतीम, मिस्कीन,
کلمہ کسے یاد ہوئی؟ مجھے تو یاد نہیں ہے ابھی. کس کو بتائیں؟ حافظ صاحب کو بتا دیتے ہیں. کل کے ٹاپک میں رکھے نا. بہرحال اس کا جو اس میں غریب ہیں، فقیر مسکین کی مسکین، سوال ہے. ابن السبیل جسے مسافر کہا گیا، وہ لوگ جو چندہ وغیرہ کے لیے آتے ہیں، اور یا وہ مسافر جس کو اپنے سفر پہ جانے کے لیے پیسے ختم ہو گئے، یہ بھی یاد رکھیں انہیں بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں. ہے صاحب حیثیت تو ہے وہ، لیکن راستے میں ہے، اب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، ذرائع ختم ہو گئے، وہ جانا کبھی کہیں اور بھی ہے، یعنی اپنی منزل تک اسے پہنچنا ہے، لیکن پیسے ختم ہو گئے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر جا سکتا ہے، لیکن صاحب حیثیت ہے، کروڑوں کی ملکیت ہے، لیکن اس مقام پہ اب وہ شخص ضرورت مند ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. بیوہ ہے، صاحب حیثیت نہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. بہت سے ایسی عورتیں بھی یاد رکھے ہیں جن کے پاس بہت کافی سونے چاندی کی رقم ہوتے ہیں، یا زمینیں یا جائیداد ہے، سب کچھ کے باوجود بھی ہمارا لڑکا نہ ہمیں پوچھے تھے بابو ہمیں زکوٰۃ دے دو، ہمارا پیٹ بھرا ہے، نہیں جائز سے ان کے لیے. بیوہ کے نام پہ لوٹنا کھسوٹنا. یتیم ہے، آپ اسے بھی دو. کتنے یتیم آپ کے محلے میں ہیں آپ جانتے ہیں، ارے خود پتہ لگا. آپ جانتے ہیں، دوسروں سے پتہ کریں، انہیں عطا کریں. وہ مستحق ہیں، آپ کے ساتھ ان کی بھی ہو جائے، ان کے بھی کپڑے ہو جائے. آپ کے مال میں ان کا حق ہے. یاد رکھیے گا، بیواؤں کا بھی آپ کے مال میں حق ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا. ماں آپ کے مال میں حق ہے، آپ کے کمائے ہوئے میں حق ہے. نہیں دو گے، قیامت کے دن تم سے لے لیا جائے گا. سب کا حق ہے، قیامت کے دن لے لیا جائے گا، آپ کی نیکیوں سے لیا جائے گا. پیسے تو آنے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی، ان نیکیوں سے لے لیا جائے گا. مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، یعنی شام میں اگر پکا کے کچھ کھا لیا تو صبح کے لیے کچھ نہ ہو، اور صبح میں کھا لیا تو شام کے لیے کچھ نہ ہو. ایسا شخص مسکین ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بامبے میں جو ہے لوگ روٹی کم کھاتے ہیں، چاول زیادہ کھاتے ہیں، تو کیا فطرہ چاول کی قیمت کے حساب سے نکالا جائے؟ میں تو کہتا ہوں اور بڑھیا، وہ کیا کون سا بولتے ہیں لمبا لمبا ہوتا ہے چاول، باسمتی سے نکلواؤ. میں تو کہوں بہت بڑھیا ہے، اور تو وہی کہہ رہا ہوں، اسی ٹاپک پہ لے آیا. بہرحال اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں کسی سے بھی دے سکتے ہیں، کسی سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہی چیز میں نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ کیوں پیچھے ایک غریب کے لگے رہتے ہیں؟ ہم اتنا ہی دیں گے، ایک غریب جو دے رہا ہے باسمتی سے نکال دو. اللہ اگر آپ کو توفیق دے بہت بہتر ہے، تو نکالنا چاہیے نا اسی سے. ہاں اسی سے نکال، وہی تو کہا گیا ہے نکالیے اسی سے. بھائی اس میں دیکھیے آپ کا نقصان بھی نہیں ہے، اچھا ان کا فائدہ ہے جن کے لیے قرآن نے حق رکھا ہے، ان کا فائدہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالی ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اللہم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مسئلے مسائل بیان کیے گئے. مولا کسی قسم کی غلطی ہو گئی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اسے معاف فرما. یا اللہ اس قرآن میں جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اسے دو لگائے ہیں، مولا تو سب کی چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. یا اللہ تو سب کے لیے جائز مرادوں کو پوری فرما. یا العالمین پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہر مسلمان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. مولا ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک بنا دے. یا اللہ نیک بنا دے. مولا قاضی بنا دے، نمازی بنا دے، دین کا غازی بنا دے. العالمین شریعت مطہرہ کا پابند بنا
اے اللہ ہم سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں مولا، نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں مولا، تو اپنے فضل سے ہماری روزوں نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب تاجدار مدینہ کا واسطہ مولا ہم سب کو دنیا میں رکھ کے اسلام پہ قائم کر۔ اے اللہ دنیا سے اٹھا کو ایمان کے ساتھ، اے اللہ دنیا سے اٹھا کو ایمان کے ساتھ، مولا دنیا سے اٹھا کو ایمان کے ساتھ، اے اللہ مرد دم کرنے کے لیے باسبان پہ جاری فرما۔ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس درس قرآن کے صدقے میں، ماہ سیام کے صدقے میں مولا اگلا بھی رمضان ہم سب کے مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاسم رزقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا